اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حضرات، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا حکم یہ ہے کہ نصیحت کرو، ایک نصیحت مومنین کو نفع دیا کرتی ہے۔ بے شک اللہ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ہم تمام اس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمانہ چل رہا ہے غوث اعظم کا، مہینہ چل رہا ہے غوث اعظم کا، بے شک، اور یقیناً غوث اعظم کا ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر غوث اعظم اشعار کی صورت میں ہو چکا ہے، اب نثر کی صورت میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ اذکار غوث اعظم ہونا چاہیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کی عظمت جیسے لوگ نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس اونچائی کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایک مقرر نے تقریر کرتے ہوئے، تقریر لکھتے ہوئے جو ہے لکھا تو ایک عزم پر، قلب پر جب لکھا تو لکھتے لکھتے کہا یہ تو عام مومن کے قلب کی بات ہے، اگر قلب مصطفیٰ یا قلب غوث اعظم پر لکھا جائے تو لکھنے کہاں ہوگا، ایک عزم کی بات ہے۔ تو مسلمانوں، یقیناً غوث اعظم کی شان بڑی نرالی ہے، تو اس غوث اعظم کا ذکر یقیناً ہمارے لیے کفارہ ہے، اور ہمیں اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں ذکر ان کے نام سے جو ہے منسوب کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، کرنا چاہیے، اور ان کے نام سے محفلیں منعقد کرنا چاہیے، یہ وجہ ہے اور باعث ثواب، باعث خیر و برکت۔ لیکن غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب۔ غوث اعظم کی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ پہلے فرض پر عمل کیا جائے، اور پھر واجب پر عمل کیا جائے، پھر سنن پر، اور وہیں آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرض اور واجب چھوڑ کر کے صرف سنتوں میں مشغول ہو گیا تو آدمی احمق ہے، بے وقوف ہے۔ لہذا سب سے پہلے فرض۔ اب آئیے ہم کرتے کیا ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ نفسانی خواہشات پر عمل اور اپنے نفس کی اتباع کے خاطر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جسے ہمارا نفس پسند کرے، بس وہی بہتر ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹال کر کے اگر آپ اپنے نفس پر عمل کریں گے تو یقیناً آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ مجھے آیت کریمہ یاد نہیں آ رہی، اس کے آگے ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو آدمی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے رکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی کے اوپر آیت کریمہ ہے شاید کہ جو ہے آدمی جو ہے ومن آخر، مطلب جو آدمی دنیاوی چیزوں کو جو ہے خواہشات نفسانی کو ترجیح دیا اور اس پر عمل کیا، سرکشی کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں اس کا مفہوم نہیں لکھا۔ تو اب آپ ذرا سوچیں مسلمانوں، اللہ نے ہمیں دل دیا، آپ ذرا ایک مثالی طور پر بات سمجھیں، پودینہ لے لیجیے یا اور کوئی چیز لے لیجیے، آپ نے اس چیز کو بویا، بونے کے بعد جو ہے آپ کھاد جو ڈالتے ہیں اس کو اگانے اور اس کے اندر طاقت اور بڑھانے کی خاطر، تو صرف کھاد کیا پودینے پر پڑتی ہے؟ صرف کھاد پودینے پر نہیں پڑتی ہے، بلکہ اگل بغل میں چیزیں ہیں اس پر بھی پڑا کرتی ہے، اور اس کا اثر اس پر بھی جایا کرتا ہے۔ کس پر؟ جو بغل میں گھاس پیدا ہوئی ہے، اس گھاس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اگائی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے ہمارے دل کو دیا ہے اس لیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، نیکیاں کرو۔ یہ دل ایک زمین ہے اور نیکیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔
دل ایک زمین ہے، نیکیوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے دل کے بغل میں جو خواہشات اٹھتے ہیں اسے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے۔ لہذا خواہشات پر نہیں چلنا چاہیے، چلنا ہے تو جو ہے شریعت محمدی پر چلا جائے، غوث اعظم کی تعلیمات پر چلا جائے، یہاں ہماری کامیابی ہے۔ غوث اعظم کی تعلیمات پر اگر ہم چلتے ہیں اے مسلمانوں، ہم کامیاب، سب کامیاب ہوں گے۔ اگر غوث اعظم کی تعلیمات پر نہ چلے، صرف سنن اور مستحبات میں ڈوب کر فرائض کو ترک کیا، واجبات کو ترک کیا، تو آپ جانیں کہ جو ہے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنن میں ڈوب کر کے جو ہے فرائض کو جس نے چھوڑ دیا، واجبات کو جس نے چھوڑ دیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کو بادشاہ نے کسی آدمی کو اپنی خدمت کے لیے لایا تھا، لیکن وہ اس کے غلام کی خدمت کرنے لگا۔ تو بتائیے کیا وہ حکم کی تعمیل ہوگی؟ حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا اے مسلمانوں، ہم جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا جو معاملہ اور گناہ ہے، اس سے توبہ کر کے جو ہے نماز کے عادی بن جائیں۔ آئیے توبہ کیسے کیسوں نے کیا اور کہاں پہنچ گئے۔ آج ایک مثال دوں گا، محدث کا نام بتاؤں آپ کو۔ محدث کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، شاید نام ہے عبداللہ ابن مبارک، بہت عظیم ہستی کا نام ہے اور محدثین میں بہت اونچا مقام آپ کا ہے۔ ان کی اونچائی کا عالم یہ جانیے، اور آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ جس جگہ رہا کرتے تھے، لوگ آپ کی بنیاد پر اپنے گھروں کی قیمتیں زیادہ کیا کرتے تھے، ہمارے نہیں، غیر جو یہودی، جس کو قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہے